ہم بات کر رہے ہیں فاطمۃ الزہرا، ان کا آج یوم وصال ہے اور ان کے مختلف زندگی کے پہلو ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ناقص سوالات ہیں۔ علامہ صاحبان تو ظاہر بہت جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اصحاب کے بارے میں۔ بس یہ سوالات کی پہلے سے ہی میری طرف سے معذرت کہ سوالات ظاہر ناقص ہیں، ہمارے لا علم ہیں ہم، بس ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، دو پہلو اور ہیں علامہ صاحب اس شخصیت کے، ایک ہے محدثہ، اس پر آپ نے ضرور روشنی ڈالنی ہے، اور ایک عالمہ غیر معلمہ۔ بے شک ان دونوں پہلوؤں پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے گا، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو پروردگار نے چونکہ خواتین کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو حضور سرور کائنات کی جو ساری تعلیمات ہیں وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کام ایسے ہیں جو کسی خاتون کی ضرورت ہے کہ وہ ایز اے رول ماڈل سامنے آئیں اور ان کو دیکھ کر خواتین یہ سبق حاصل کر سکیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ جو دو القابات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ خاص کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں اور اس امت کو وہ ہستی عطا کی ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ نے دنیا کے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، دنیا کی کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے۔ آپ نے اگر شاگردی اختیار کی ہے تو امام الانبیاء کی، حضور سرور کائنات کی، ان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے، ورنہ جو علم آپ کو نصیب ہوا ہے اور جو ایمان آپ کو نصیب ہوا ہے وہ پروردگار عالم کے خاص لطف و کرم سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اور آپ کی ہستی وہ ہے کہ جو پہلے ہی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے وجود میں آئی ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی ہے بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے، تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو تفاسیر کے اندر ان کلمات کا ذکر ہوا ہے بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ یہ پنجتن پاک کے جو انوار ہیں وہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھے، جن کے صدقے سے دعا مانگی تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ تو آپ کی جو ہستی ہے وہ پروردگار عالم کی خاص عنایت کی وجہ سے عصمت کے درجے پر فائز ہے۔ پھر آیت تطہیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر مسلسل حضور سرور کائنات آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ تجھے پروردگار نے انتخاب کیا ہے اور تجھے پروردگار نے پاک کیا ہے اور پروردگار نے عالمین کی عورتوں کا سردار تجھے قرار دیا ہے۔ تو کسی نے آ کے سوال کیا کہ حضور سرور کائنات یہ آیت تو حضرت مریم سلام اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس موقع پر حضور نے اس اشتباہ کو دور کیا، فرمایا فی زمانہا، حضرت مریم عالمین کی عورتوں کی سردار تھی لیکن اپنے زمانے میں، اور میری بیٹی فاطمہ جو سردار ہے تمام عالمین کی، فی الاولین والآخرین، وہ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے زمانے آئیں گے سب کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ اس لیے خاص کرم اور عنایت حضرت فاطمہ زہرا پر موجود ہے، اور جس طریقے سے حضرت مریم پر فرشتے نازل ہوئے، جیسے یہ آیت ہے، اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ حضرت مریم سے یہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملائکہ نازل ہوتے تھے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ پر، اس وجہ سے آپ کو محدثہ کہا گیا کہ آپ وہ بات بیان کر رہی ہیں کہ جو غیب کی بات ہے، جو فرشتوں کے ذریعے آئی ہے اور آپ کی زبان مطہر سے جاری ہو رہی ہے۔ اور عالم غیر معلمہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ پروردگار نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کے بعد کسی اور کے سامنے آپ کو زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کیا خوبصورت شعر کہا تھا، کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن انہیں ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہے۔ لیکن اے فاطمہ زہرا آپ کو تو تین نسبتیں حاصل ہیں کہ آپ کے بابا وہ ہیں جو کائنات کے سردار، آپ کے شوہر گرامی وہ ہیں کہ جو اولیاء کے سردار، اور آپ کے بچے وہ ہیں کہ جو جنتیوں کے سردار۔ تو آپ کو تین نسبتیں حاصل ہیں، اور اسی کو اردو زبان میں ایک اور شاعر نے اس طرح سے بیان کیا کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا انہیں رسول سا خیر الورا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہیں، زہرا ہے بے مثال علی لاجواب، علی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو میں نے دو پہلو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں صدیقہ بھی ان کو کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو راضیہ بھی کہا گیا، زہرا بھی کہا گیا، تو یہ جو القابات ہیں ان کو، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا ان کے بارے میں جانیں، جو فاطمہ الزہرا کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون تھی، ان کو ذرا ہم اویئر کریں کہ کیا شخصیت تھی وہ۔
دیکھیں بنیادی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو فضائل اور مناقب قرآن اور حدیث میں آئے ہیں تو وہ الحمدللہ کسی حد تک ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. باقی تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن اج مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت. یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. لیکن اپنے علم کے مطابق چونکہ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور ویلڈ بات کہو. تو اسی لیے مفسرین نے جو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی ان کا گارا اور خمیر بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو قرآن خود کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے. وہ کلمات کیا تھے قرآن خود بتا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بعض روایات میں آتا ہے جس کو روح المعانی نے ذکر کیا ہے کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا ملا. جہاں تک ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے، دیکھیں دین اس کے اگر ہم دو حصے کرنا چاہے، ایک گھر کے باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی. تو باہر کی زندگی ہمیں ملی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے. قرآن نے انہیں معیار بتلایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور گھر کے اندر کی زندگی وہ ہمیں ازواج مطہرات اور بناتے رسول کے ذریعے سے ملی. اور قرآن کریم میں جو سورہ احزاب کی آیات تطہیر پڑھی گئی تو اس میں مفسرین نے یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تو منادی اور بازار میں آواز لگاتے تھے کہ اس سے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. تو اسی لیے گھر کے اندر کا جو دین ہمیں ملا وہ تمام ازواج مطہرات اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے جن کے فضائل اور علمی منقبت کو ہم نے بیان کیا ہے ان کے ذریعے سے ملا. اب یہ تعلیمات صرف بتانے کی حد تک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہنے لگی ابا جان چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لانے کی وجہ سے کندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، تو آپ کے پاس جو غلام آئے ہیں ہمیں دے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہا بیٹی اگر تو اس پر صبر کر لے اور یہ 3 کلمات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بالترتیب 33 اور 34 مرتبہ پڑھے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو امت کی ماں بہنوں کو بھی مردوں کو بھی یہ جو تحفہ ملا ہے جس کا نام ہی تسبیحات فاطمی رکھ دیا گیا، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو یہ پابندی سے پڑھے گا ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صحیح عقیدت کا اظہار ہوگا، اس سے بیماری بھی، اس سے فاقہ بھی اور اس سے مشقتیں بھی ختم ہوگی. تو ان تعلیمات کو حرز جان بنا کر ہم امت کو یہ تعلیم دے کہ یہ ساری ہستیاں ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے.